اچھا جی، اب وطر میں تو جب آپ تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ میں سورت ملا لیں گے، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ہی دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں. اللہم اہدنی فیمن ہدیت. آج کلپ چڑھ گیا ہوگی کہ اصل دعا کیڑی ہے. ٹھیک ہے جی. تو رکوع سے پہلے صحیح بخاری میں 1002 نمبر حدیث ہے. انس بن مالک کہتے ہیں وہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قنوت وطر کی قنوت کی دعا جو ہے وہ رکوع کے بعد کیا کرتے تھے. آپ نے صرف ایک مہینہ رکوع کے بعد کی، وہ کافروں پہ بددعا کی تھی، قنوت نازلہ. آپ ہمیشہ رکوع سے پہلے کرتے تھے. رکوع سے پہلے کیسے ہے؟ سورت ملائی، اس کے بعد یہ آپ نے پڑھ دیا اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ دعا پوری کی، پھر آپ رفع الیدین کر کے رکوع میں چلے گئے. اور دوسرا طریقہ جو کم از کم 3 تابعین سے ثابت ہے اور سیدنا عمر سے بھی ثابت ہے، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں، مستدرک الحاکم میں، صحیح ابن حبان کے اندر، ابن خزیمہ کے اندر، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ڈیٹیل سے مل جائے گا آپ کو کہ سیدنا عمر جو ہے وہ تکبیر کہتے تھے دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے. یعنی سورت ملا لی، اس کے بعد سورت ملانے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کیا، تکبیر کہی، اور دوبارہ ہاتھ باندھ کے آپ نے دعائے قنوت مانگی. اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے ہوتے کیونکہ یہ قنوت نازلہ نہیں ہے، یہ عام قنوت ہے. عام قنوت میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں یا ارسال الیدین کر کے آپ پڑھیں. ہاتھ اٹھانے والی کافروں میں بددعا ہے، اور وہ ہوتی بھی رکوع کے بعد ہے، اور وہ ہوتی بھی عموماً فرض رکعت، جو فرض نماز ہے اس کی آخری رکعت میں رکوع میں جانے کے بعد ہوتی ہے، جو سنت ہے. وہ آپ کو قنوت والا چیپٹر مشکات میں مل جائے گا، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کے حوالے سے حدیث مل جائے گی. اور جو قنوت وطر کے اندر کوئی قنوت نازلہ کرنا چاہتا ہے تو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، لیکن صحابہ کرام سے، ابی ابن کعب سے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے، جس میں دعائے قنوت بھی انہوں نے پڑھی اور ساتھ درود شریف بھی پڑھا اینڈ کے اوپر، اور بھی دعائیں مانگی. وہ آپ کر سکتے ہیں. صحابہ کا یہ طریقہ، اور میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ حجت نہیں ہے، ہم نے مرفوع حدیث ہی دیکھنی ہے، تو ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ جتنی یہاں پہ قنوت نازلہ پڑھا رہے ہیں اپنی وطروں کے اندر رمضان میں، وہ تو صحابہ کا طریقہ ہے. جب داڑھی کی باری آتی ہے ہم نہیں کاٹتے، لیکن مٹھی کے بعد صحابہ کا اجماع ہے کہ کاٹنا جائز ہے. وہاں کہتے ہیں جی ہم نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام کو بھی نہیں آپ دیکھ رہے، نبی علیہ السلام کی تو مٹھی سے بڑی نہیں ہے. یہ بھی میں نے ثابت کیا ہے الحمدللہ. ساتھ ساتھ تھوڑی سی برین واشنگ ہوتی رہنی چاہیے، تبھی چیزوں کی سمجھ آتی ہے. تو اللہ اکبر کہہ کے ارسال الیدین کیا یا ہاتھ باندھے اور آپ نے دعائے قنوت پڑھی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت کے بعد روشی بھی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے وہ پورا کیا. اب چونکہ چاہے آپ نے فصل کیا ہوا ہے، درمیان میں 2 پڑھ کے سلام پھیرے ہوئے ہیں، یا آپ نے 2 کے بعد آپ کھڑے ہوئے ہیں، دونوں صورتوں میں تیسری رکعت تو آپ کی وطر کی آخری ہوگی، اس میں پھر آپ تورکی بیٹھیں گے. بلکہ سنن کبریٰ البیہقی میں یا مصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے نا کہ جس رات سیدنا ابو بکر کو دفن کیا گیا تو رمضان کی رات نہیں تھی، تو حضرت عمر نے کہا میں نے تو وطر ہی نہیں پڑھے ہوئے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا میں جماعت کراتا ہوں تو میرے پیچھے وطر پڑھو. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ رمضان کے علاوہ وطر کی جماعت کروائی جا سکتی ہے. تو اس میں انہوں نے وطر اسی طریقے سے پڑھائے تھے کہ انہوں نے درمیان تشہد چھوڑا تھا اور اپنا 3 وطر پڑھائے تھے. اور وطر کے اوپر میرا ڈیٹیلڈ 130 مسئلہ ہے، اس میں نے ساری نیٹی گریٹیز ڈسکس کی ہیں، آج اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. نماز وطر بھی کمپلیٹ ہوگی تھی، کوئی چیز ہے تو نہیں کی نماز وطر کے حوالے سے؟ کون سی دعا آخر میں؟ وطر کے بعد وہ تو اذکار ہے نا، وہ وطر کے طریقے میں تو نہیں آتے، وہ تو ہے سبحان الملک القدوس، اور 3 دفعہ پڑھ کے رب الملائکۃ والروح آخری بار اس کو، وہ تو اذکار ہیں، وہ تو علیحدہ سے ہمارے لکھے ہوئے. فی الحال ہم طریقے کو ڈسکس کر رہے ہیں.